ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آزادی کی جو سیلیبریشنز ہیں ہم اسے اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے. میں سر آپ کی طرف آؤں گا. آپ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کمپلیٹ کرنا چاہ رہے تھے اپنا آزادی کا جو سفر تھا, اس حوالے سے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اسے مکمل کرنا چاہتے ہیں, تو کچھ ہم سے شیئر کیجیے گا. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آزادی کیا ہے. جی, اٹس دا اویلیبلٹی آف آپشنس, کہ آپ اپنی مرضی سے فیصلے اپنے کر سکیں. ہاں جی, اپنے مشورے سے بیٹھ کے قوم اپنے فیصلے کرے اور باہر کے پریشرز نہ ہوں. جی, لیکن یہ جو باہر کی غلامی ہے یہ دوسری شکل میں آئی ہے. کلونیلزم ختم ہو گئی, اب امپیریلزم آ گئی. اب وہ امپیریلزم, دیکھیے ایک کانفلکٹ آپ کا ہے ایک بہت بڑی قوم سے. جی, بالکل. جی, اچھا, اس کی وجہ سے ہمارے ڈیفنس بجٹ بڑھے ہیں. ڈیفنس بجٹ کی وجہ سے ہمارے بجٹ کے ڈیفیسٹ بڑھے ہیں. جی, اس ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہمیں لون قرضے لینے پڑے ہیں. ان قرضے لینے کی وجہ سے اب ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. یہاں دنیا بھر میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کے آپس میں اختلافات ہیں, لیکن وہ نیشنز پروگریسو نیشنز ہیں, آگے. میں عرض کروں آپ سے جی کہ جہاں سے یہ قابض قومیں گئیں, برطانیہ ہوا, فرانس ہوا, وہ وہاں سرحدی جھگڑے چھوڑ کے گئے. جیسے کہ, اور وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور ان کے ڈیفنس بجٹ بڑھتے رہیں اور یہ قومیں ترقی نہ کر سکیں اور یہ دستے نگر ہو سکیں. صحیح. 47 سے پہلے ہم غلام تھے اور ہم اپنے آقاؤں سے لڑتے تھے. جی, اب ہمارا ان کا رشتہ جو ہے مغربی طاقتوں کا یہ ہے کہ وہاں سے بھیک ملے گی تو ہم اپنا ملک چلا سکتے ہیں. جی, اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ سرحد, تو پھر ہم آواز نہیں اٹھا سکتے اس کے آگے. اس لیے ان سرحدی جھگڑوں کو طے کرنا پرامن طریقے سے یہ اولین ترجیح ہے. جواہر لال یہ کر رہے تھے, میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اس بات کا. جو بھی ہوا دریائی سنتاس کے پانی کا معاہدہ, ہم اس میں نقصان میں رہے, لیکن جواہر لال نے وہ کیا. نہیں تو دریائی پانی کشمیر سے کہیں بڑا مسئلہ تھا. جی, وہ ہوا اور جنگیں بھی ہوئیں بیچ میں, لیکن یہ کہ وہ سنتاس کا معاہدہ ہے. جواہر لال نے شیخ عبداللہ کو رہا کر کے یہاں بھیجا تھا. جی, اور وہ مظفر آباد میں تقریر کرنے جلسے میں جا رہے تھے جبکہ یہ خبر آئی کہ جواہر لال کا انتقال ہو گیا. اور وہ اپنا دورہ ختم کر کے فوراً واپس گئے. کوئی نہ کوئی رستہ اس کا نکل آتا. صحیح. لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ جو انتہا پسند تھے ان کی سوچ غالب آئی ہندوستان کے اندر, اور کشمیر کا مسئلہ یہ الجھتا گیا. یہاں تک کہ پچھلے دفعہ 5 اگست کو انہوں نے اپنا آئین 2 آدمیوں نے مل کے, جی, مودی اور ان کے وزیر داخلہ جو تھے, آئین میں فاروق بھائی ہم نے بھی کافی ترمیم کی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ترمیم کرنا اور 2/3 اکثریت لانے کے مطابق وہاں 2 آدمیوں نے رات کو بیٹھے اور ترمیم کر دی. موڈ سوئنگز ہوئے اور ترمیم ہو گئی. جی سر, آزادی کی بات ہو رہی ہے, ماضی کی بات ہو رہی ہے, تو تھوڑا موڈ کو اگر ہم تھوڑا لائٹر نوٹ پہ آئیں. ڈاکٹر صاحب, بچپن میں جو آزادی کی گہما گہمی, یقیناً میرے بچپن میں تو ہم جھنڈیاں خریدا کرتے تھے, جھنڈے لگایا کرتے تھے گھروں پہ چڑھ کے. وہ ٹرینڈ آہستہ آہستہ تھوڑا کم ہوتا گیا, اور پھر کووڈ سچویشن بھی آ گئی. آج کل کے بچے ویسے ہی بہت پریشان ہیں, سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ماحول اس طرح کا نہیں ہے. آپ کی بچپن کی اگر یادیں تھوڑی سی ہم سے شیئر کریں کہ کس طرح 14 اگست کو منایا کرتے تھے, جھنڈیاں لگایا کرتے تھے, والدین کو تنگ کیا کرتے تھے کہ یہ چیز خریدنی ہے. دیکھیں, میرے خیال میں یہ بچوں کا سب سے بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ بھی جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ بڑا بھی پرچم, کوئی پرچم ہوتا ہے اور اس کا بھی ریکارڈ بنتا ہے. لوگوں نے پھر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے ہمارے کالج کے اسکول کے بچوں نے بڑے بڑے پرچم بھی بنائے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے, ہمارے زمانے میں بڑے پرچم کا اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ تو انہوں نے پھر اس طرح اظہار کیا. طریقے ضرور بدل گئے کہ ہر گھر میں اگر پرچم نہیں بھی لگ رہا تو ساحل سمندر پر بڑے بڑے پرچم جو ہے وہ بچھائے جاتے ہیں, وہاں پر لگائے جاتے ہیں. تو اور پھر دیکھیں, کراچی جیسے شہر میں صرف قربانی کے جانور ہی جو ہے 25 لاکھ جانور قربان نہیں ہوتے, 25 لاکھ جو ہے وہ چرم قربانی مختلف مدرسوں کو یا فلاحی تنظیموں کو نہیں ملتی, بلکہ یہاں کروڑوں پرچم لگتے ہیں, اربوں روپے کے. ایک اکانومی ہے, جھنڈیوں کی خرید و فروخت کی سب سے زیادہ کراچی میں کی جاتی ہے. ہمارے بچپن میں اس وقت کی اکانومی کے مطابق جھنڈیاں خریدی جاتی تھی, اور آج جو کراچی میں جتنی جو اکانومی ہے پوری
پاکستان کی 14 اگست کی وہ ہے ہی کراچی میں اکانومی. شاید پورے ملک میں اتنی جھنڈیاں نہ لہرائی جاتی ہو جتنی کراچی میں لگائی جاتی. اسی لیے میں نے وجہ پہلے ہی بتا دی کہ اپنی تو پہچان یہی تھی, اس پہچان سے پہلے. ہاں لیکن ایک ہوتا ہے نا آپ میں جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ جی میں اپنے گھر میں جو ہے وہ بڑا والا جھنڈا لگاؤں گا, یا کمپٹیشن ہوتا ہے سامنے والے گھر کے بچوں سے یا اپنے ہی گھر کے بچوں سے. خیر یہ تو بڑی لائٹر موڈ والی بات ہوگی. پیٹریوٹزم کی بات کریں سر, آپ کی پرسنالٹی. ہاں دیکھو, جی بڑے جھنڈے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو آزادی کا مفہوم کیا سمجھایا جائے. بالکل. اچھا, میرا پہلے یوم آزادی ہندوستان میں گزرا. واو. اچھا, آپ تب تک مائگریٹ نہیں کیا تھا آپ نے؟ اس وقت تک مائگریٹ نہیں کیا تھا. ہم نے اکتوبر 48 میں. اچھا, 1 سال بعد. ٹھیک ہے. اگست میں ہم تھے. جی. اس سے پہلے گاندھی جی شہید ہو چکے تھے. ایک انتہا پسند ہندو نے انہیں قتل کیا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ ہم سب اتنے خوف زدہ بیٹھے تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. جی جی. اور ہم کوٹا اپنا راجستھان چھوڑ کے علی گڑھ میں سب ایک بہت بڑے مکان میں جمع ہو گئے. جی. ریڈیو پہ آواز آئی جواہر لال کی, جس میں انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا کہ باپو کو ایک ہندو نے قتل کیا. جی. اور اس سے ہمیں احساس ہوا کہ نہیں, اب یہ فسادات نہیں ہوں گے. صحیح. اور اس کا امپیکٹ بہت دور تک گیا. آزادی کے 73 سال بعد ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. جی. آپ کو یاد ہوگا فاروق بھائی, میں نے بامبے میں جو تقریر کی تھی, اس میں آپ تشریف رکھتے تھے وہاں پہ. میں نے جو جتنے بھی یہ چیمپئنز آف فریڈم تھے دونوں سائڈ کے, ان کو سیلیوٹ کیا کہ ہاں یہ لوگ ہیں. ان کی شہادت ہوئی, اور اس کے بعد پورے ہندوستان میں امن ہو گیا, کیونکہ پورے ایک کو خیال ہوا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, کس طریقے سے. حالانکہ اس وقت بھی انتہا پسند تھے جو گاندھی جی کے قاتل کو اپنے جنوری کا مہینہ تھا, وہ پلوور بن کے عورتیں بھیج رہی تھیں, اور یہ وہ, اور اس قاتل کی جماعت آج حکومت کر رہی ہے, گاندھی کے قاتل کی. 14 اگست کو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, اور عید آئی تھی, عید آنے والی تھی, تو ہم نے 14 اگست کو ہم نے یہ لکھا, کیونکہ عید فوراً بعد آئی تھی. ہم نے کاغذ جمع کیے, کارڈ. اچھا, میں تختی لکھا کرتا تھا, بڑی خوش خط. جی جی. تو اس پہ میرے نانا صاحب نے, والد صاحب نے مجھے شعر دیا لکھنے کو, اقبال کا. صحیح. عید آزاداں شکوہ ملک و دیں. کیا بات ہے. عید آزاداں شکوہ ملک و دیں. واہ. عید محکومہ ہجوم مومن. کیا بات ہے کہ یہ مومن کا ہجوم ہے جس وقت کہ آپ محکوم ہیں, اور عید آزاداں شکوہ ملک و دیں. تو یہ ہم نے 14 اگست کو بیٹھ کے لکھے, اور پھر یہ عید کارڈ بنا کے ہم نے. اچھا, یہ عید کارڈ, یہ آپ نے ایک ایسی چیز یاد کرا دی ہے. آئی تھنک ہمارے بچپن تک, میرے جب ہم بڑے ہو رہے تھے, ٹین ایج سے نکل رہے تھے, عید کارڈ خریدے جاتے تھے, تب تک تھے. اب نہیں. ہم نے بھی ایکسچینج کیے ہیں شعر و شاعری کر کے, اور وہ بڑی بچوں والی شعر و شاعری ہوتی تھی. ظاہر ہے اس ٹائم شعور کا لیول بھی اتنا نہیں تھا, تو وہ ہم نے بھی ایکسچینج کیے ہیں, لیکن پھر وہ بھی ختم ہو گئے. اب ڈیجیٹل ایرا ہے, اس طرف چلے گئے. It's entirely a different world altogether. اب بچوں اس سے, اب وہ واٹس ایپ ہے, تھوڑا سا جو ہے نا یہ اب تاریخ کا مطالعہ کریں. جی. اور یہ جو انتہا پسندی ہے, ہاں جی, اور ایک دوسرے سے نفرت ہے, یہ اس سے بچیں. ہمارا راجستھان تھا, راجستھان میں اب تک اللہ کا شکر ہے امن و امان ہے. زبردست. تایا جی ہمارے وہیں رک گئے تھے. اچھا. ان کی صاحبزادی وہیں پہ. آج ان کی صاحبزادی کا بیٹا جو ہے وہ, یعنی ہماری بہن کا بیٹا, وہ وہاں جے پور کا ڈی آئی جی ہے. جی جی. بہرحال یہ ہے کہ جی ہاں, ایک یہ جو بٹوارا تھا, بالکل صحیح کہا آپ نے. کچھ خاندان یہاں رہ گئے, کچھ وہاں رہ گئے, اور آج بھی شاید وہ کنیکشن کہیں فیملیز کا آپس میں وہ جڑا ہوا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب, کووڈ کی طرف آئیں تو سچویشن بالکل تبدیل ہوتی دکھائی دیتی ہے. آج سے 2 سال پہلے اگر دیکھیں تو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ سوسائٹی تھی ہمارے سامنے. آج ایس او پیز کا خیال رکھنا ہے. لاک ڈاؤن کی سچویشن چل رہی ہے ملک میں, آپ دیکھیں حالات بہت عجیب سے ہیں, پینک بھی ہے بالکل ہر طرف. تو کس طرح دیکھتے ہیں, خاص طور پہ جو بچے ہیں وہ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں
اور اسکولز نہیں کھل رہے, اپنے دوستوں احبابوں سے نہیں مل سکتے, یاروں سے نہیں مل سکتے, پھر سیلیبریشنز نہیں کی جا سکتی اس کو, ان کو کیا پیغام دیں گے آج کی سچویشن میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماہرین جو معیشت ہیں پوری دنیا کے اور ماہرین صحت و طب, ان دونوں نے کہا کہ یہ 5 سال سے پہلے تو یہ بیماری نہیں جانے والی, اس کے بعد بھی کچھ کہا نہیں شکل میں رہے, اس کے نئے ویریئنٹس آ رہے, اور پہلے بھی آتی رہی ہیں, پہلے ویریئنٹ بھی آیا, اب اس کے بعد وہ ڈیلٹا, اب اس کے بعد کہتے ہیں ڈیلٹا اور ساؤتھ افریقہ مل کے کوئی اور نہ, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیلنج تو رہے گا, اب اسی کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی ہے. تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 سال کا تجربہ ہو گیا, مارچ میں آیا تھا, ہم اگست میں ہیں, جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ نکالنا ہے کہ لاک ڈاؤن ہی ہمارے پاس ایک طریقہ ہے کہ جیسے ہی یہ ایک خاص تعداد سے کیسز زیادہ رپورٹ ہونے لگے تو ہم لاک ڈاؤن کریں. میرے خیال میں ہم نے 1.5 سال میں یہ والا ہوم ورک نہیں کیا. پہلے تو ہمارے پالیسی بنانے والا وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہے, انہیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ 1.5 سال میں کیا ہمارا انحصار. اچھا, باہر کے ممالک نے جب لاک ڈاؤن نافذ کیا اور سخت ترین کیا تو دیکھیے انہوں نے اپنی اکانومی میں اتنی جان ضرور ڈال دی تھی کہ انہوں نے کمپنسیشن پیکج بھی دیے اور اسٹیمولس پیکج بھی دیے, یعنی ایک تو نقصان کا ازالہ تاکہ سروائیو کر جائیں, اور پھر کک سٹارٹ دینے کے لیے اپنی اکانومی, تجارت کو, کاروبار کو اسٹیمولس پیکج بھی دیے. اچھا, ہم صرف لاک ڈاؤن پر انحصار کریں. بس یہاں میرا اپنے کچھ سیاسی اکابرین سے جو مختلف جماعتوں کے ہیں, 1.5 سال میں ہم نے کتنے نئے وارڈز بنائے, کتنے نئے بیڈز آئے, جو کام وہ اچھا کر رہے ہیں میں اس کو برا نہیں کہہ رہا, یا انہوں نے جو کوشش کی اس میں وہ انہوں نے کوئی کسر چھوڑی, جو کی ہے وہ صحیح کی, لیکن ویژن ساتھ میں ہونا چاہیے تھا کہ لاک ڈاؤن اب نہیں لگنا چاہیے, تجارت, کاروبار, بازار کھلے رہیں, اور ہمارے رضاکار اتنے ہوں, کمیونٹی پولیس وارڈن جو کہ مارکیٹوں کے باہر ان کی انجمنوں کے ساتھ مل کے دائرے بنا کے لوگوں کو کھڑا, اور اسکینرز ایسے لگ جائیں کہ 500 سے زیادہ اس مارکیٹ میں لوگ نہیں آ سکتے. لیکن سر وہ جو رضاکارانہ ایک جذبہ ہوتا تھا وہ بھی اب کم ہوتا جا رہا ہے. سیاسی جماعتوں نے سب نے مل کے اپنے ورکرز کو نہیں ڈالا نا اس میں, اور حکومتوں نے انکریج. دیکھیں, حکومتوں کا کام ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کو بلا کے, فلاحی تنظیموں کو بلا کے ان کے رضاکاروں کی کھیپ کو اس کام پہ لگاتے. لوگ ہمیں کووڈ کے ٹائم میں سامنے نظر آئے, وہ تو انڈیویجول ایفرٹ تھا نا. یہاں پہ انڈیویجول ایفرٹ کی بات ہم کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حکومتوں نے جتنی کوشش یا اویئرنیس پھیلانی تھی انہوں نے کچھ کردار ضرور نبھایا, لیکن عوام پہ بھی رسپانسبلٹی آتی ہے. عوام میں تو آتی ہے. دیکھیں باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں, ویسٹ میں دیکھیں, پبلک جب تک اس چیز کو نہیں سمجھے گی, اس کو ریئل نہیں مانے گی, آئی تھنک یہ بہت مشکل ہو جائے گا. ابھی بھی کافی سارے لوگ ہیں جو ویکسین نہیں کراتے, کچھ بہت سی وجوہات ہیں. پولیو آج تک ہم ایریڈیکیٹ نہیں کر پائے پوری طرح. سیدھی بات کہو, ریاست پہ اعتبار ختم ہو گیا, بیزار ہو گئے لوگ, ڈسپلن ختم ہو گیا. سیاسی جماعتوں پر بھی وہ اعتماد اب نہیں رہا. ایمانداری کی بات ہے, ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے. بے اعتباری کیوں ہے یہ ٹرسٹ, پھر کیسے جیتے گے؟ نہیں, وہ تو دھوکے پہ دھوکے کھائے ہیں, تو اب کوئی ریاست پہ اعتبار نہیں کرتا, ہر چیز میں دھوکے کھائے. میں مختصر فارمولہ, کچھ باتیں میں نے کہی تھی نا کہ اختیارات نچلی سطح پہ جائیں, امپاور ہوں گے لوگ, وسائل نچلی سطح پہ جائیں, امپاور ہوں گے لوگ. پھر لینڈ ریفارمز میں نے جیسے کہ کہا, مزید انتظامی یونٹس اگر اس کی گنجائش نکلتی تو دیکھیں, سارے ملک میں ایک ساتھ ہونا چاہیے, اور سندھ میں, اور لسانی بنیادوں پہ قطعی نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسوں کا منصفانہ نظام, وسائل کی منصفانہ تقسیم, یہ ساری باتیں اگر ہوتی ہیں بنیادی چیزیں ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جس بات کو ہمیں خاص تعلیم اور صحت پہ ہمارا بجٹ زیادہ جانا چاہیے. سر سینسس کی بھی بات یہاں کریں, آپ دونوں پارٹیز جو ہیں مردم شماری, یہ مردم شماری کے اس میں بات کرتی رہی ہیں کہ شاید اس کے فگرز جو ہیں وہ ٹھیک سے نہیں کیے گئے, اس طرح وہ کہتے ہیں کہ 3.5 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگ جائیں گے کراچی میں, تو پھر کیسے وفاقی حکومت ڈکلیئر کرے گی کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے, وہ تو کہے گی 1.5 کروڑ. ڈاکٹر صاحب, یہ کراچی کے ساتھ ایسا دیکھیے نا, 22 حلقے ایسے ہیں جہاں ووٹرز کی تعداد آبادی سے زیادہ ہے. بالکل ایسے ہے. ایک ادارے نے ووٹرز لسٹ بنائی ہے. ان کا سوال تھا کراچی کی آبادی پہ نادرا والوں سے کہ کتنے شناختی کارڈ ایشو ہیں, اور اس کو شناختی کارڈ کو پاپولیشن سے ملائیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے باقی کراچی والوں کے ساتھ اچھا کیا برا کیا وہ ہم ڈیبیٹ دونوں مل کے کرتے رہیں گے, لیکن یہ بڑا احسان کیا, یہ سوال جس کو ہم آج تک یوز کرتے ہیں.
जी उसी वक्त आबादी बता दी गई थी कि कोई 2,20,00,000 है। जी जी नादरा वालों ने जवाब दिया था इनके सवाल का। अब परसों सेंसस की किताब मेरी छप के आई है। जी जी बिल्कुल, हाँ जी, सेंसस 2017 सिंध का मुकदमा गाड़ी में पड़ी हुई है। सही, अच्छा, उसमें मैंने फारूक भाई जिस चार्ट का जिक्र कर रहे हैं वो चार्ट यूं का यूं छापा है। अच्छा अच्छा, और भी बहुत मैं तो से हर चार्ट जगह हैं, उसका जिक्र करता हूँ। और भी बहुत से चार्ट हैं। तो ये जो है, ये जो भी मैं समझता हूँ कि सिंध की मजमूई तौर पे कोई 30% आबादी जी। कम रिकॉर्ड की। लेकिन फिर मैं यही कहता हूँ कि चालाकी का ज़माना ख़त्म हो गया। खत्म हो गया। अब हमें ईमानदारी से बात करनी पड़ेगी। जी ठीक है, मैं मुख्तलिफ सोच होगी, फारूक भाई की मुख्तलिफ सोच होगी, लेकिन हम एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। You can fool few people sometime, हाँ जी few people all the time, लेकिन all people few time, Sir- but not all people all the time. Sir, चालाकी लेकिन- का ज़माना ख़त्म हो सर गया। लेकिन ये वही वाली बात है ना कि आप अभी उनकी टर्न है, फिर उसके बाद बेवकूफ़ बनाने की उनकी टर्न है, लेकिन बेचारी इन सब चीज़ों में आवाम पिस रही है। और अगर वो उन्हीं लोगों के लिए एहतजाज करती है जिनको वो वोट देकर लाती मेरे है, पास एक और तो फार्मूला है। फिर ऐसे लोग किसी भी पार्टी में हो, जी और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग, जी बिल्कुल ये सब मिलके सर जोड़कर सोचें। सही, देखें, सही। हर बहुत पार्टी खूबसूरत में बात है यहाँ। Why not? हर पार्टी में सारे लोग अच्छे नहीं, लेकिन हर पार्टी में कुछ लोग अच्छे सर हैं। लेकिन बेटे, एक तजुर्बा करें, जी। कराची उन जब अच्छे हम लोगों बैठ- के हाथों में दे दें। जब हम बैठते हैं ना, सियासी वो वक्त कहाँ हैं अच्छे वो लोग, मैंने सर? एक फार्मूला प्रपोज किया है। सर कराची के लोगों को बहुत ज़रूरत है। देखिए, कराची का हाल मैंने देखें पीपल्स आप क्या हो पार्टी, गया है। PMLN, PTI, जमात इस्लामी, MQM के सारे धड़े, उनमें कुछ काबिल कबूल, क्रेडिबल, डॉक्टर साहब, एक्सेप्टेबल लोगों का कमीशन बना दें। मर्दमशुमारी की तो बात सर कर रहे बनाए हैं, ना मर्दमशुमारी सर, की आप तो सबसे ज़्यादा एक मेन। भाई मैंने तो कहा भी नहीं कि हम एक पार्टी के चैंपियन बन जाए इस वक्त। देखिए ना, अब मेरे गवाह बैठे जी। हैं यहाँ पे, जो सख्त तरीन दौर था हमारा इख्तलाफात का, 1995-96 का, उसमें हमारी बातचीत चल रही थी। जी सैयद अब्दुल्ला शाह और मैं थे, MQM का भी बहुत था। जी और मैं बता रहा हूँ आपसे जिम्मेदारी के साथ, फारूक भाई इसकी गवाही देंगे कि हम तकरीबन तमाम मामलात पे मुत्तफ़िक़ हो चुके थे। सही, लेकिन उसके बाद जिन पे प्रेशर नहीं था वो बीच में कूदे। हम पे प्रेशर था, हम हुकूमत में थे, फारूक भाई लीडर ऑफ अपोजिशन थे, हम पे बहुत प्रेशर था और हम इस मसले को हल करना चाहते थे। कुछ लोग थे जिन पे प्रेशर नहीं था, वो कहते थे हाँ होने दो जो सर कुछ हो रहा है। पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो बहुत बड़ी जमात है सयाब लेकिन सिंध भी में, हमारे- सिंध में भी, हाँ जी मुख्तलिफ हमारे नुक्ता नज़र आएंगे। मज़ाकरात, मैं कह सकता हूँ कि इनका एक कामयाब नुक्ता नज़र है। मज़ाकरात, जी। मज़ाकरात पे जब लेकिन ये बैठे, मर्दमशुमारी पे कोई एक डिसीजन क्यों नहीं हमने जी, आवाज़ आप किया, लोग सब एक क्यों नहीं ले प्लेटफॉर्म पाए, पे क्यों नहीं एक आए? प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ पाए? 94-95 में इन पे प्रेशर था, कुछ पे नहीं होगा जिसके, लेकिन फिर आसिफ अली जरदारी साहब आए थे अजीज़ाबाद, जी और हमने सिर्फ टोपियाँ एक्सचेंज नहीं की, एक दूसरे को पहनाई थी। जी और ये वो टोपी पहनाने वाला हाँ मुहावरा जी, भी नहीं था। जी जी हमने दिलों से एक दूसरे की कबूलियत फासले कम किए थे, और हाँ जी। वाकई में जो है वो साथ Acceptance। मिलकर चलने का इरादा सही। किया था। जी फिर एक बात है कि अभी कोई थर्ड पार्टी फैसला करे, ऑडिट हम अपना दोनों मुकदमा सामने रखते हैं, जी। कोई तीसरा कोई कमीशन बने वो फैसला करे कि बड़ी गलती किसने की, गलतियां तो सबने की छोटी जी। छोटी, लेकिन ज़्यादा बड़ी गलतियां कहाँ हो गई, हाँ सर और लेकिन क्यों आज फिर वो पोलराइजेशन दही और शहरी सिंध की नज़र आती है। जी। मैं उसके बावजूद कह रहा हूँ कि कराची को उस दही, शहरी सिंध, पीपल्स पार्टी, MQM, अब मैं भी उस MQM को इस तरह हिस्सा नहीं जी। हूं, लेकिन फिर भी कि बावजूद मैं कहता हूँ कि ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, मैं जबरदस्त। कराची- क्योंकि सिर्फ कराची जी। को ओन करके आप Oh, yes. पाकिस्तान को अपना सकते बिल्कुल हैं, ठीक। Oh, yes. कराची को बचा के पाकिस्तान को बचा सकते हैं, कराची को बना के पाकिस्तान को बना बना सकते सकते हैं। हैं। इस पर मैं और ये एक हो जाए। अच्छा मैं एक जी, चीज़ सर। कहता हूँ, मुझे जी, थर सर, पार प्लीज़, कर, प्लीज़, हाँ जी। बिल्कुल जैसे कराची से इश्क है ऐसे ही थर पार कर से भी इश्क। जी और कहत के ज़माने में मैं खुद, मुझे हुकूमत ने आगे भेजा और अल्लाह ने करम किया, बेशक जी। पानी भी हो गया, सब हो गया, शोहदाए और आजकल करबला तो के, बारिश करबला हुई के भी है, बहुत प्यासों के ग्रीनरी भी है साथ वहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल। ये तमाम चीज़ हुई। जी। बहरहाल अल्लाह का करम था। बेशक लेकिन मर्दमशुमारी में गड़बड़ क्यों हुई है? वो इस वजह से हुई है कि जो बाहर से आके बसे हैं जी उनको हमारी आबादी में शामिल नहीं किया नहीं किया गया गया। है, नहीं बल्कि किया गया। उन सूबों की आबादी में शामिल किया गया है जहाँ से वो बिलोंग जहाँ से वो आए थे। आए हुए, सही। ये डिजूरे तरीका है, जी, डिफेक्टो जी नहीं। जी तो नहीं, इसके अलावा भी सप्रेस हुई, इसके अलावा भी हुई। उसके अलावा जी, भी किए जी। गए हैं, मैं लेकिन बताऊंगा बुनियादी आपको, बात, मेरे पास बहुत सारे और अब facts जी हैं। जी उन्होंने हमने मुआहदा किया, सही कर्नल मशहदी साहब सेनेट में
اب تو خیر وہ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں ویلکم. اس زمانے میں MKM کے سربراہ تھے پارلیمانی پارٹی کے. وہ آپ کو لینے کے لیے گئے ایکچولی وہاں واپس. تو وہ انہوں نے دستخط کی, ہر پارٹی نے دستخط کیے صحیح اس کے معاہدے پہ. 2 مہینے بعد پتہ چلا کہ جی حکومت اس معاہدے سے ہی پھر گئی. جی تو جب بھی معاہدے سے پھریں گے بد اعتمادی پیدا ہوگی. ہاں تو سر پھر عوام جو یہ بھی ہے سوال اٹھتا ہے کہ 2008 میں ہونا تھا, سینسس کیوں نہیں ہوا؟ صحیح 2011 میں سپریم کورٹ نے ڈنڈا اٹھایا تو تھوڑا بہت ہوا, جی بالکل. پھر ہاؤس کاؤنٹ اسکریپ کر دیا گیا. دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں ہو سکتا ہے ان کی پارٹی کے جو بڑے, دیکھیں ان کی نظر بڑی وسیع ہے جی کیونکہ ان کی جو تربیت ہے, ان کا جو خاندان ہے ہم جانتے ہیں, اور اس کا احترام ہمارے یہاں ہے. جی ٹھیک ہے نا, ہمارے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کی جو روایتیں ہیں, اقدار ہیں, اس پر جو ہمارا ان کا ایک مشترکہ جو اس کا احترام ہے وہ ہم رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اگر زیادہ رول ہو اور ان کے جیسے اور لوگوں کا سر آپ پالیسی میکنگ میں, اور میرے جیسے لوگوں کا میرے کیمپ میں, لیکن میرے جیسے لوگوں کا رول ہوتا تو میں آج اکیلا نہ ہوتا کہ تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں, تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں, سب ایک طرف ہے میں ایک طرف. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات تو سنی میر ہوگی انیس کا جو بہت بڑا مرثیہ ہے, یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر, اس کی آخری بیت آپ سنا رہے ہیں. جی تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں, سب ایک طرف جوان سر ہے. پروگرام کا ٹائم تھوڑا سا محدود ہے, کم رہ گیا ہمارے پاس. جاتے جاتے کیونکہ یوم آزادی کا موقع ہے, خوشیوں کا موقع ہے, پاکستان کے وجود میں آنے کی سیلیبریشنز ہیں. فاروق بھائی کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پھر ہم سر سے بھی ایک چھوٹا سا پیغام لیں گے. آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو پلیز جاتے جاتے. دیکھیے پہلا پیغام تو یہ کہ مایوسی گناہ ہے, کفر ہے, مایوس نہیں ہونا. بالکل اب وقت آ گیا ہے کہ سارے سیاسی اکابرین بھی اپنی انا کو ایک طرف رکھیں, اور جو اجارہ داری کسی بھی شکل میں قومی سیاست میں اور مختلف سیاسی جماعتوں میں قائم ہے اس کو بھی ہم ختم کریں, اور ہم اپنے جس طرح قائد اعظم حمد علی جناح علی گڑھ گئے تھے, ہم بھی اب تعلیمی اداروں اور جامعات کی طرف جائیں اور ان کو سیاست میں جو ہے وہ عملی کردار دیں. ملک قومی اسمبلی, صوبائی, سینٹ, بلدیاتی ایوان, میئر 40-35 سال سے کم, 65% نمائندگی, صرف یوتھ کی بات نہ کرے بلکہ ان کو نمائندگی دیں, پارٹی کے ڈھانچوں میں ان کو نمائندگی دیں. تو اگر یہ سوچ لیں ہم, اور جو میں نے فارمولہ کا کراچی کی مشترکہ اونرشپ ہو جائے تو کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. باقی سب کا وقت آیا ہے, اپنا دور آئے گا, ہم سب کا دور آئے گا. اور اب وہ کیسے آئے گا؟ تو نوجوانوں کے لیے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. کیا بات, کیا بہت پروں کو کھول. سر بہت شکریہ. ہم جاتے جاتے تاج حیدر صاحب سے بھی ایک آخری کامنٹس لیں گے یوم آزادی کے موقع پر. میں شاید اسی بات کی طرف آؤں جو پہلا آپ کا سوال. جی جی بالکل. وہاں سے آنے کا سفر. جی بابا تو آگے تھے ہوائی جہاز سے لاہور, ہم جو تھے وہ بمبئی گئے, اور بمبئی سے ایک بحری جہاز کے ذریعے ہم یہاں آئے, اور بحری جہاز پہ ہیضے کی وبا تھی. جی اور میں بہت بیمار تھا, یعنی میری امی کو یہ یقین نہیں تھا کہ میں زندہ کراچی کے ساحل پہ, پاکستان کے ساحل پہ اتر سکوں. صبح کے وقت وہ جہاز آؤٹر اینکریج پہ تھا تو امی نے مجھے اٹھایا پورٹ ہول سے جی, اور کہا کہ بیٹا دیکھو پاکستان, یہ پاکستان. سبحان اللہ. اور میں نے منوڑے کا وہ لائٹ ہاؤس دیکھا. جی That vision of Pakistan has never left me. وہ منظر میرے آنکھوں کے I can totally. جی جی. اور میں جس وقت آیا یہاں کراچی کے ساحل پہ, میں اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, مجھے گود میں اتارا گیا. جی بہت. آج اگر میں پاکستان کی سینٹ میں تیسری مرتبہ کھڑا جی تو یہ ان ساحلوں کا احسان ہے. بے شک بے شک. یہ اس ملک کوئی دو رائے نہیں ہے, شہداء کا بھی کوئی دو رائے نہیں ہے سر. ہم جتنی اور میری دعا ہے کہ اللہ آباد رکھے ان ساحلوں. آمین آمین. سر بہت شکریہ, آپ دونوں نے ہمارے لیے وقت نکالا, بہت شکریہ. تو بہت چاہ رہے ہیں آپ سے اور مزید بات کرنے کا, لیکن پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے. تھینک یو سو مچ ٹیلنٹ نیوز کی جانب سے
ہم دونوں کی جانب سے آپ سب کو جشن آزادی کی ڈھیر ساری مبارکباد, اور ایک عمیر میسج کوئی ہماری طرف سے بھی ہونا چاہیے. ویسے تو بالکل جی, موقع بہت خوبصورت ہے, نوجوانوں کو سامنے آنا ہوگا, جیسا کہ ہماری معزز شخصیات نے بھی ذکر کیا کہ وقت بدل گیا ہے, ہمیں بھی تبدیل ہونا ہوگا, اور آزادی کی جو یہ روح ہے اسے اپنے آنے والی نسلوں کو سمجھانا ہوگا. اسی کے ساتھ ہم ایک پروگریسو پاکستان کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. آپ نے ہمیں دیکھا, ہمارے ساتھ رہے, بہت شکریہ, اور آزادی کی جو سیلیبریشنز ہیں اسے ہم جاری رکھیں گے. کیپ واچنگ ٹیلن نیوز. پاکستان زندہ باد.